بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں ہاسٹل کے واش روم میں کپڑے بدل رہی تھی جب مجھے ایسے لگا کہ کسی نے واش روم کا دروازہ بجایا ہو۔ شاید میری طرح کسی دوسری لڑکی کو بھی کپڑے بدلنے کی جلدی ہوگی۔ میں جلدی کپڑے پہننے لگی اور فوراً ہی باہر نکل آئی۔ واش روم میں کوئی بھی نہ تھا۔ وہاں اتنے سارے واش روم لائن سے بنے ہوئے تھے لیکن سبھی کھلے پڑے تھے، کوئی بھی واش روم بند نہ تھا۔ مجھے عجیب سا محسوس ہوا۔ میں نے اپنے کانوں سے دروازہ بجنے کی آواز سنی تھی۔ پھر میں جلدی سے ہاسٹل کے روم میں آ گئی۔ میرے چہرے پر شاید دہشت تھی، تبھی میری روم میٹ ہنا مجھ سے کہنے لگی کہ کیا ہوا مہک، تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ میں نے اسے ٹال دیا اور پھر خود ہی کتاب اٹھا کر پڑھنے لگی۔ آج یہ پہلی بار نہ ہوا تھا۔ جب سے میں اس ہاسٹل میں آئی تھی میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے تھے۔ ہمارے کمرے کے سامنے ایک کمرہ تھا جو بالکل خالی تھا اور اس میں کاٹ کباڑ پڑا تھا۔ مجھے اس کمرے کو دیکھ کر غصہ آتا کہ آخر ہاسٹل کی انتظامیہ اس کمرے کو مکمل طور پر تالا کیوں نہیں لگا دیتی۔ اس کا ادھ کھلا دروازہ انتہائی خوف دلاتا تھا۔ کبھی دروازے کی چڑچڑاہٹ سنائی دیتی تو ایسا محسوس ہوتا کہ کسی نے دروازہ کھول کر بند کیا ہو، لیکن پھر لڑکیاں کہتی کہ ہوا سے ایسا ہوا ہوگا۔ مجھے اس ہاسٹل میں آئے ہوئے چند دن ہی ہوئے تھے لیکن عجیب سی وحشت پورے ہاسٹل پر چھائی رہتی تھی۔ کافی لڑکیاں وہاں پر ایک عرصے سے رہ رہی تھیں، اسی لیے انہیں ان ساری چیزوں کی عادت ہو گئی تھی، لیکن چونکہ میں اس ہاسٹل میں نہیں تھی تو مجھے ان سب چیزوں کو محسوس کر کے خوف محسوس ہوتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد کالج میں چھٹیاں پڑ گئیں اور ایک ہفتے کی چھٹی ہونے کی وجہ سے اکثر لڑکیاں اپنے گھر جا رہی تھیں، لیکن میں اپنے گھر نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ ہمارے گھر کا ماحول کچھ سازگار نہ تھا۔ کافی لڑکیاں ہاسٹل چھوڑ کر جا رہی تھیں، اسی لیے اب صرف ہاسٹل میں صرف 3 لڑکیاں بچی تھیں۔ اتنے بڑے ہاسٹل میں 3 لڑکیوں کا موجود ہونا عجیب لگ رہا تھا۔ پھر وارڈن کے کہنے سے ہم تینوں نے ایک ہی روم شیئر کر لیا۔ میں اداس نظروں سے ان خوش باش لڑکیوں کو ہنستا مسکراتا گھر جاتے دیکھ رہی تھی۔ کاش میں بھی اپنے گھر جا سکتی، لیکن میرا گھر تو ایک جہنم تھا جہاں میرا جانے کا ہرگز دل نہیں کرتا تھا۔ میری سوتیلی ماں بالآخر اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے ہاسٹل بھیج کر ہی دم لیا تھا۔ میں میٹرک میں تھی جب میری ماں اپنے بھانجے کی شادی میں گئی تو وہیں بارات کی بس کو حادثہ پیش آیا جس میں کئی لوگوں کے ساتھ میری ماں بھی وفات پا گئی۔ مجھے بھی اس شادی میں جانے کا بہت شوق تھا لیکن میرے میٹرک کے بورڈ کے پیپرز کی وجہ سے میں اس شادی میں شرکت نہ کر سکی تھی اور ابو بھی اپنے کاروبار کی وجہ سے بہت مصروف تھے۔ یوں امی نے اکیلے ہی اس شادی میں شرکت کی اور اکیلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میری ماں کی دنیا چھوڑ جانے کا غم میرے لیے بہت بڑا تھا۔ میں کئی دن تک اس صدمے سے سنبھل نہ سکی۔ پھر آہستہ آہستہ مجھے صبر کرنا پڑا۔ ابھی امی کو فوت ہوئے 6 مہینے ہی ہوئے تھے کہ رشتہ داروں نے ابو سے بولنا شروع کر دیا کہ تم ابھی جوان ہو، تمہاری بیٹی 15 سال کی ہے، تمہیں تو کوئی اچھی خاصی جوان عورت مل جائے گی، دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے ہو؟ ابو میری وجہ سے ہچکچا رہے تھے کیونکہ میں جوان ہونے والی تھی، حالانکہ میں ابھی صرف 15 سال کی تھی اور ابو صرف 35 سال کے۔ یوں ابو کو کوئی بھی اچھا رشتہ مل سکتا تھا۔ پھر سارے رشتہ داروں کے زور ڈالنے پر ابو شادی کے لیے رضامند ہو گئے اور ان کے لیے ایک انتہائی خوبصورت نوجوان لڑکی کا رشتہ آ گیا جس کی عمر صرف 23 سال تھی۔ وہ مجھ سے چند سال ہی بڑی تھی۔ یوں وہ خوبصورت لڑکی میری سوتیلی ماں بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ میں اس کو اپنی امی کی جگہ پر ہرگز نہ دیکھ سکتی تھی، اسی لیے مجھے اس لڑکی سے نفرت ہونے لگی اور دھیرے دھیرے ہم دونوں کی آپس میں لڑائیاں ہونے لگیں جو ابو کے لیے نہایت پریشانی کا باعث بن رہی تھی۔ اگر وہ ذرا سا بھی مجھے کچھ کہتی تو میں فوراً ابو سے شکایت لگا دیتی۔ بدلے میں اگر اس سے کچھ کہتی تو وہ بھی بڑھ چڑھ کر ابو کو بتاتی کہ یہ مجھ سے کتنی بدتمیزی کرتی ہے۔ اب ابو بیچارے ہم دونوں کی وجہ سے نہایت پریشان رہنے لگے تھے کیونکہ وہ صحیح سے کاروبار پر بھی توجہ نہیں دے پا رہے تھے۔ میرے میٹرک کے پیپرز ہو چکے تھے، اب میں کالج ڈھونڈ رہی تھی تاکہ کسی اچھے سے کالج میں داخلہ لے کر اپنی پڑھائی کا آغاز کر سکوں۔ پھر ابو کے کہنے پر میں نے اپنے گھر سے دور ایک بڑے کالج میں داخلہ لے لیا۔ وہ دوسرے شہر میں تھا، اس وجہ سے مجھے ہاسٹل میں رہنا پڑتا تھا۔ ابھی مجھے اس کالج میں آئے ہوئے 2 مہینے ہی ہوئے تھے۔ میں دل میں سوچتی تھی کہ شاید میری سوتیلی ماں نے جان بوجھ کر ابو کے دماغ میں یہ خیال ڈالا کہ کیوں نہ کسی دور کے کالج میں مہک کا داخلہ کروا دوں تاکہ گھر میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں۔ یہی سوچ کر جب سے میں گھر سے آئی تھی تو میں نے اس سے ملنا گوارا بھی نہ کیا تھا۔
میں دل میں سوچتی تھی کہ شاید ابو اس جوان لڑکی سے شادی کر کے بہت بدل گئے ہیں، اب ان کے دل میں میرے لیے محبت نہ رہی تھی۔ اس ہاسٹل میں رہنے والی ساری لڑکیوں سے میری عمر سب سے چھوٹی تھی، کیونکہ میں ابھی صرف 16 سال کی تھی اور فرسٹ ایئر میں پڑھ رہی تھی۔ وہاں پر جتنی بھی لڑکیاں تھیں وہ سب مجھ سے سینئر تھیں۔ اب پورا ہاسٹل خالی ہو گیا تھا، فقط ایک کمرہ کھلا تھا جس میں ہم 3 لڑکیاں رہ رہی تھیں۔ وہ لڑکیاں بھی بہت دور سے آئی ہوئی تھیں، اسی لیے انہوں نے ایک ہفتے کی چھٹیوں میں گھر جانا مناسب نہ سمجھا۔ جب سے میں اس ہاسٹل میں آئی تھی مجھے ایک عجیب سا خوف اپنی لپیٹ میں لے کر رکھتا تھا، کیونکہ وہ خالی کمرہ مجھے بہت خوف دلاتا تھا۔ ایک دن میں رات کو اٹھی، مجھے واش روم جانا تھا، لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا اپنے کمرے میں سوئی ہوئی لڑکی کو اٹھا کر اپنے ساتھ واش روم تک لے کر جاؤں، لیکن پھر سوچا کہ نہ جانے کیا سوچے گی میرے بارے میں۔ پھر میں دل مضبوط کر کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ صرف ہمارے کمرے سے ہلکی سی روشنی نکل رہی تھی، لیکن دائیں بائیں مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا اور کالا اندھیرا اور بھی خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ جیسے تیسے میں واش روم تک گئی اور پھر جلدی سے فارغ ہو کر واپس آ گئی، لیکن پھر یہ دیکھ کر چونک گئی کہ ہاسٹل کی نیچے جانے والی سیڑھیوں پر ایک گھٹنوں میں منہ چھپائے لڑکا بیٹھا تھا۔ خوف کی کپ کپی میرے پورے وجود پر چھا گئی۔ میں حیران تھی کہ یہ لڑکا اس وقت ہاسٹل میں کیا کر رہا ہے۔ مجھے لگا جیسے میرا وہم ہو، لیکن پھر 3-4 دفعہ غور سے دیکھنے پر مجھے اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ یہ لڑکا تھا جو منہ چھپا کر بیٹھا تھا۔ میں تھوڑی آگے بڑھی تو مجھے باقاعدہ اس کے سسک سسک کر رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی بھی نہ تھا، فقط میرے سامنے وہ لڑکا ہی بیٹھا ہوا تھا۔ کہیں یہ کالج کا چوکیدار نہ ہو، یہی سوچ کر میں نے اسے آواز لگائی کہ اچانک اس نے اپنا سر اوپر اٹھا لیا۔ اس کی سفید روشنی جیسی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ پھر کالی چادر میں اس نے اپنے ہاتھ نکالے تو وہ اتنے لمبے ہو گئے کہ اس کے ہاتھوں نے مجھے جکڑ لیا۔ اب وہ دونوں لمبے ہاتھ مجھے کھینچ کر اس لڑکے کے پاس لے کر جا رہے تھے، جبکہ وہ وہی سیڑھیوں پر بیٹھا تھا۔ میں خوف سے چیخنا چاہتی تھی، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے میری زبان تالو پر چپک گئی ہو۔ پھر جب میں اس لڑکے کے سامنے پہنچ گئی تو ان دونوں ہاتھوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ اب وہ لڑکا سر اٹھا کر مجھے دیکھ رہا تھا، پھر مجھ سے کہنے لگا، تم کتنی پیاری اور معصوم لڑکی ہو، تم میرا ضرور ساتھ دو گی، بولو مجھے اس پریشانی سے نکالو گی، جو پریشانی مجھ پر 10 سالوں سے حاوی ہے، اور ان 10 سالوں میں ایک دن بھی سکون سے نہ سو پایا ہوں۔ وہ نہ جانے کیا مجھ سے اول فول باتیں کر رہا تھا، لیکن میں تو خوف سے کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی، صرف میرے منہ سے ہوں ہاں نکل رہا تھا، جیسے میں اس سے کہہ رہی ہوں کہ نہیں، مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ پھر مجھے یوں ڈرتا دیکھ کر آخر اسے مجھ پر ترس آ گیا، مجھ سے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، ابھی میں تمہیں جانے دیتا ہوں، لیکن وعدہ کرو کہ تم مجھ سے ملنے ضرور آؤ گی۔ میں جلدی جلدی اس بات میں سر ہلانے لگی تو وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ میرا پورا جسم پسینے میں شرابور ہو رہا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ سب میرے ساتھ حقیقت میں پیش آ رہا تھا۔ دوسرے دن میں بستر سے اٹھ نہ سکی کیونکہ میں سخت بخار میں مبتلا ہو گئی تھی۔ میرے ساتھ رہنے والی دونوں لڑکیاں ٹینا اور علیشا میرے لیے پریشان تھیں۔ وہ بار بار مجھ سے کہنے لگیں کہ تمہارے ابو کو فون کر دیتے ہیں، وہ تمہیں آ کر لے جائیں گے، لیکن میں انہیں مسلسل انکار ہی تھی۔ وہ دونوں لڑکیاں مجھ سے بڑی تھیں اور گریجویشن کر رہی تھیں، اسی لیے انہوں نے میرا اتنا خیال رکھا کہ میں دوسرے دن بالکل ٹھیک ہو گئی۔ پھر علیشا مجھ سے کہنے لگی کہ بتاؤ تو صحیح مہک، تمہیں بخار کیسے ہو گیا؟ کیا تم ڈر گئی تھی؟ کیونکہ تم بخار میں عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہی تھی۔ پھر میں نے ڈرتے ڈرتے اسے کہا کہ علیشا باجی، مجھے ہاسٹل میں کچھ خوفناک سا نظر آیا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے سیڑھیوں پر کوئی خوفناک انسان بیٹھا ہو۔ وہ میری بات سن کر کہنے لگیں کہ دیکھو، یہ ہاسٹل ویسے بھی آسیب زدہ ہے، اسی لیے تم دوبارہ کبھی بھی ان سیڑھیوں کی طرف مت جانا، اور اگر واش روم وغیرہ جانا ہو تو تم ہم دونوں میں سے کسی کو اٹھا لینا۔ ان کی یہ بات سن کر تو مانو میرے حلق سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی، کیونکہ مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ ہاسٹل کی سیڑھیوں پر موجود وہ انسان کوئی جن ہی تھا جو مجھے رات کے اس پہر نظر آیا تھا۔ پھر جب میں آدھی رات کو سونے لگی تو اچانک مجھے کمرے کی کھڑکی میں ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے کھڑکی کو بجایا ہو۔ اس کھڑکی پر کوئی دروازہ نہیں تھا، بلکہ مکمل شیشہ لگا ہوا تھا۔ میں نے ٹینا اور علیشا کی طرف دیکھا تو وہ مکمل طور پر گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ پھر میں لرزتے کانپتے وجود کے ساتھ کھڑکی تک آئی اور اس میں سے جھانک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ شاید مجھے کوئی نظر آ جائے، لیکن وہاں مکمل طور پر اندھیرا اور سناٹا تھا۔
دور آسمانوں پر خالی چمگادڑیں اڑتی ہوئی جا رہی تھیں۔ عجیب ہیبت ناک ماحول کمرے میں بنا ہوا تھا، یا شاید میرے لیے ہی خوفناک تھا، کیونکہ وہ دونوں لڑکیاں تو مزے سے سو رہی تھیں۔ اب میں دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنے لگی اور یہ دعا کرنے لگی کہ مجھے جلدی سے نیند آ جائے۔ ابھی میں آدھی نیند کی کیفیت میں ہی تھی کہ اچانک مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے قریب آ کر بیٹھا ہو۔ میرے سینے پر نہایت بوجھ دھرا تھا۔ میں ہاتھ ہلا کر اسے وہاں سے ہٹانا چاہتی تھی، لیکن میرا پورا وجود بالکل ساکت تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے منہ سے رال نکل رہی تھی۔ شاید بولنے کی کوشش میں میرے منہ سے آواز کے بجائے تھوک نکل رہا تھا۔ تقریباً 5 منٹ تک میرے جسم کے ساتھ یہی کیفیت رہی، اور پھر میں جیسے اپنی اصلی حالت میں لوٹ آئی۔ کمرے میں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا اور کیوں؟ میں نے اس کالج میں داخلہ لے کر بہت بڑی غلطی کی تھی۔ شاید اب میں یہاں پڑھائی نہ کر سکوں گی، کیونکہ جو واقعات میرے ساتھ پیش آ رہے تھے انہیں دیکھ کر لگ رہا تھا کہ مجھے یہ کالج چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ ابھی میں یہ فیصلہ لے ہی نہ پا رہی تھی کہ اچانک ابو کا فون آیا، جس کا وارڈن نے آ کر مجھے بتایا تھا۔ میں فون سننے گئی تو ابو میری خیریت پوچھ رہے تھے، پھر مجھے بتانے لگے کہ وہ کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر ضروری کام سے جا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ میری سوتیلی ماں ریشم بھی جا رہی تھی، اسی لیے وہ فون پر مجھے ہدایت کر رہے تھے کہ میں 1 مہینے تک گھر نہ آؤں۔ ان کا فون سن کر نہ جانے کیوں مجھے اتنا دکھ ہوا کہ میں وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہاسٹل کی وارڈن حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی، پھر وہ میرے پاس آئی اور مجھے بڑے پیار سے چپ کروانے لگی۔ میں ابو کو کیا بتاتی کہ میں یہاں کس پریشانی سے گزر رہی تھی، لیکن خیر میں نے یہ ساری باتیں اپنے دل میں چھپا لی۔ اب میں دن بھر چپ چپ رہنے لگی۔ الشبہ اور ٹینا لاکھ میرا دل بہلانے کی کوشش کرتی، لیکن پھر بھی ایک بھرپور اداسی میرے وجود پر چھائی رہتی۔ پھر ایک رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، تو نہ جانے کیوں میرا دل چاہا کہ میں انہی سیڑھیوں کے پاس جا کر دیکھوں کہ آخر وہ کون تھا جو آدھی رات کو بیٹھ کر گھٹنوں میں منہ چھپا کر رو رہا تھا۔ آخر اس کے ساتھ پچھلے 10 سالوں سے کیا پریشانی بیت رہی تھی جس کا ذکر وہ میرے سامنے کرنا چاہتا تھا۔ آج میں بھی شدید پریشان تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ کسی کے آگے اپنا دل کھول کر رکھ دوں اور کسی کا دکھ اپنے سینے سے لگا لوں۔ جب میری ساتھ والی دونوں لڑکیاں گہری نیند میں سو گئیں تو میں نے چپکے سے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی۔ اداسی کی وجہ سے مجھے خوف بھی نہ محسوس ہو رہا تھا۔ دونوں طرف دیکھا تو گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اچانک میری نظر اس کھلے ہوئے دروازے پر پڑی جس کمرے میں کاٹ کباڑ بھرا ہوا تھا۔ اس میں مکمل طور پر کالا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ پھر میں نے اس کمرے کا دروازہ کھولا اور اس کمرے کو غور سے دیکھنے لگی۔ پھر میں حیرت سے اچھل پڑی کیونکہ کمرے کا منظر مکمل طور پر بدلا ہوا تھا۔ وہاں پر ایک نوجوان لڑکا اور ایک خوبصورت لڑکی کھڑی تھی جو دونوں آپس میں خوب بحث کر رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ان کے بیچ میں کوئی لڑائی جھگڑا چل رہا ہو۔ وہ لڑکا اس لڑکی سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو، تمہاری خودکشی کے پیچھے میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ میں تم سے کل بھی محبت کرتا تھا اور میں آج بھی تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور تمہاری یاد دل میں لیے تڑپ رہا ہوں۔ وہ لڑکی جس نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے کالے لمبے سیاہ بال کھلے ہوئے تھے، مسلسل اس لڑکے کو ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ نہیں، میرے مرنے کے پیچھے صرف تم ہو، کیونکہ تم ہی مجھے مارنا چاہتے تھے۔ تم میری خوبصورتی سے حسد کرتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ میں زبردستی تم سے محبت کروں۔ ان دونوں کی باتیں سن کر تو جیسے مجھ پر شدید خوف طاری ہو گیا تھا، کیونکہ اس نوجوان لڑکے کی باتیں سن کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ لڑکی مر چکی ہے اور شاید وہ خودکشی کرنے کی وجہ سے مری تھی۔ اس کا سفید لباس بتا رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کی روح تھی۔ اس سے پہلے کہ میں واپس مڑتی، اچانک میرا ہاتھ گملے سے ٹکرایا اور وہ زمین پر گر گیا۔ ان دونوں نے مجھے حیرت سے مڑ کر دیکھا اور پھر دونوں دھواں بن کر ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ اب کمرے کا منظر پہلے جیسا ہو گیا تھا، لیکن میں ایک بار پھر سے پسینے میں شرابور ہو گئی تھی۔ اب میں اپنا پسینہ پسینہ وجود لیے واپس اپنے کمرے میں آئی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے۔ باقی دونوں لڑکیاں تو آرام سے اس ہاسٹل میں زندگی گزار رہی تھیں۔ دوسرے دن میں چپ چاپ خاموش بیٹھی تھی۔ پھر الشبہ اور ٹینا مجھے کہنے لگیں کہ آج وارڈن سے اجازت لے کر ہم کہیں بازار چلتے ہیں۔ میرے پاس ابو کے دیے ہوئے بہت سے پیسے پڑے تھے۔ ابھی تک میں نے ان پیسوں میں سے کوئی بھی خرچ نہیں کیے تھے۔ یوں ان دونوں کے اصرار کرنے پر میں بھی ان کے ساتھ بازار چلی آئی۔ ہم تینوں اب کپڑے کی دکان میں موجود تھی۔ وہاں پر سفید رنگ کی بہت سی ڈمیز لگی ہوئی تھی
जिन्होंने मुख्तलिफ रंग के कपड़े पहने हुए थे। तभी मेरी नज़र एक डमी पर पड़ी जिसने मुकम्मल तौर पर एक सफ़ेद रंग का फ़्रॉक पहना हुआ था। उस डमी को देखकर ना जाने क्यों मुझे उसी लड़की का ख्याल आया जो मुझे उस वीरान कमरे में नज़र आई थी। एक शदीद खौफ की लहर मेरे पूरे वजूद में सिरायत कर गई। अलिशबा और टीना मुझे कह रही थी कि महक बताओ तुम कौन सा ड्रेस खरीदोगी। फिर मैंने उंगली से उसी डमी की तरफ इशारा किया जहाँ पर सफ़ेद रंग का लिबास टंगा था। फिर टीना मुझे कहने लगी कि महक तुम्हारी पसंद कितनी अच्छी है, इस लिबास के ऊपर तो मेरी नज़र ही ना गई, वरना मैं ख़रीद लेती। अब दुकानदार वही सफ़ेद रंग का लिबास पैक करने लगा। यूँ हम काफ़ी देर तक ख़रीदारी करने के बाद वापस हॉस्टल में आ गए। टीना और अलिशबा ने काफ़ी कुछ ख़रीदा था, लेकिन मैंने सिर्फ वही सफ़ेद लिबास लिया था। वो एक खूबसूरत फ़्रॉक था। फिर जैसे ही आधी रात हुई तो न जाने मेरे दिल में क्या आई, मैंने अलमारी में से वही सफ़ेद रंग का लिबास निकाला और उसे लेकर वॉशरूम में चली गई। अब मैं वो सफ़ेद लिबास ज़ेब-तन कर चुकी थी और कमरे में आकर अपने आप को आईने के सामने खड़ी होकर देखने लगी। मैं बिला शुबा एक सफ़ेद परी लग रही थी, क्योंकि मेरी कम उम्री ने मुझ पर खूबसूरती का एक हसीन तासुर छोड़ रखा था। अब मैं खुद को हर जाविये से आईने में देख रही थी। मैं किसी सिंड्रेला से कम नहीं लग रही थी। फिर मैं ये सोचकर हंसने लगी कि मैंने सिंड्रेला को अपने आप से क्यों तशबीह दी। शायद उसकी भी सौतेली माँ थी और मेरी भी। अब मैंने धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला और बाहर आ गई। मैंने उसी वीरान कमरे की तरफ देखा जहाँ मुकम्मल तौर पर अंधेरा छाया हुआ था। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो ये देखकर मैं हैरान रह गई कि आज फिर उस कमरे का मंजर बदला हुआ था। वहाँ पर काली चादर पहने एक लड़का खामोश बैठा था। उसने अपनी गर्दन झुकाई हुई थी। मैं उसे एहसास दिलाना चाहती थी कि मैं कमरे के दरवाजे पर खड़ी हूँ। तभी उस लड़के ने गर्दन उठाई तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि ये लड़का तो वही था जो उस दिन सीढ़ियों पर बैठकर रो रहा था। अब मुझे समझ आ गई कि दरअसल जो लड़का मुझे उस दिन नज़र आया था वो और ये एक ही थे। फिर वो मुझे देखकर मुस्कुराया, कहने लगा कि मुझे यकीन था तुम मेरी रुदात सुनने ज़रूर आओगी। देखो मैं कितना दुख में हूँ, शायद मेरी किसी को तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं। क्या तुम मेरी तकलीफ़ दूर करने में मेरी मदद करोगी? मैं उसकी बात सुनकर इस बात में सर हिलाने लगी। फिर उससे कहने लगी कि पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आखिर वो खूबसूरत लड़की कौन थी जो कल इस कमरे में मुझे नज़र आई थी। वो लड़का धीरे धीरे उठकर मेरे पास आया। मुझे कहने लगा कि आओ मैं तुम्हें आज से 10 साल पीछे लेकर चलता हूँ ताकि तुम्हें मेरी कहानी सही समझ आए। मेरी मोहब्बत की दास्तान बहुत खौफनाक और दिल को चीर देने वाली है जो तुम्हारे इस कमज़ोर दिल को मुतासिर करेगी। इसीलिए अपना दिल मजबूत करके मेरी कहानी सुनना। मैं एक जिनज़ादा हूँ, मेरा नाम अलहान है। मैं इस हॉस्टल में जब आया था जब एक कबीले से लड़ाई होने की वजह से हमारा कबीला दरबदर हो गया था। यूँ हमारे पूरे ख़ानदान को कोई ठिकाना नहीं मिल रहा था। नाचार हमने इस कॉलेज के घने दरख्तों को अपना ठिकाना बना लिया। मैं उस वक्त बहुत छोटा था, मेरे माँ बाप भी हयात थे। हमारे सर पर एक बड़ा जिनज़ादा था जिसने हमें ताकीद की थी कि यहाँ पर रहने वाली किसी लड़की को कोई नुकसान नहीं पहुँचाना है। उनकी ये ख़ास इनायत सुनकर सारे जिन सर हिला रहे थे, क्योंकि अगर किसी एक जिनज़ादे से भी गलती हो जाती तो इसकी सज़ा पूरे ख़ानदान को भुगतनी पड़ती। अब सारे जिनज़ादे एहतियात कर रहे थे और कोई भी शिकायत का मौका नहीं देना चाहता था। पूरा दिन हमारा ख़ानदान दरख्त पर यूं ही दुबका बैठा रहता। कोई दिन के वक्त कॉलेज में सफ़ेद रंग के लिबास में परियों जैसी लड़कियां फिरती रहती थीं। उनकी शोख हंसी की आवाज़ें सारे जन्नात के कानों में रस घोलती थीं। जो लड़कियां दिलफरेब खुशबू लगा कर आती थीं, हम उन्हें महसूस करके निहायत खुशी महसूस करते थे। यूँ हमारे ख़ानदान को रहते हुए इस कॉलेज में काफ़ी अरसा बीत गया और फिर मैं भी जवान हो गया था। मेरे नज़दीक ज़िंदगी सिवाय खुशी के कुछ भी ना थी। कॉलेज में जो भी नई लड़कियां आतीं वो इंतहाई मासूम और कम उम्र होती थीं, लेकिन नौखेज़ जवानी का रंग उनके चेहरे पर छाया रहता था। फिर एक दिन मुझे एक ऐसी लड़की नज़र आई जिसने मेरे दिल की दुनिया ही बदल डाली। उस लड़की का नाम मलाइका था, जो अभी अभी इस कॉलेज में आई थी। इतनी सफ़ेद रंगत वाली खूबसूरत लड़की मैंने आज तक ना देखी थी। उसके खूबसूरत काले रंग के बाल हर वक्त उसके कमर पर यूं बिखरे रहते जैसे स्याह घटा ने घेरा डाल रखा हो। मेरी नज़रें हर वक्त उसके चेहरे का दीदार करती रहती।
यूं मैं धीरे धीरे उसका आशिक होता चला गया, लेकिन मैं एहतियात भी करता था कि किसी को मेरे इरादों की खबर ना हो जाए, इसीलिए हमेशा छुप छुपा कर उसे देखा करता। जहाँ वो जाती तो मैं किसी परवाने की तरह किसी न किसी बहाने उसके साथ साथ जाया करता। हत्ता के क्लास में भी मैं हर वक्त मौजूद रहता और यही सोचता रहता कि किसी तरह से उसे भी मेरी मौजूदगी की खबर हो जाए। फिर मैंने नोट किया कि कैंटीन में एक नौजवान लड़का था जिससे वो बहुत हंसी मजाक किया करती थी। वो लड़का भी बहुत खूबसूरत था। फिर एक दिन वो लड़का अचानक कैंटीन छोड़कर चला गया। इस बात की खबर किसी को भी ना थी सिवाय मुझे, क्योंकि वो लड़का रात के वक्त इस कॉलेज से बाहर गया था। उसने इस बात की खबर किसी को ना होने दी थी। फिर दूसरे दिन मैंने महसूस किया कि मलाइका की नज़रें उसी लड़के को ढूंढ रही हैं। कैंटीन में उसको मौजूद ना पाकर वो कुछ उदास सी नज़र आ रही थी। फिर मेरे जहन में एक तरकीब आई और मैंने खुद को उसी लड़के फैसल के रूप में धार लिया और मैं खुद उसकी जगह कैंटीन में खड़ा हो गया। जैसे ही मलाइका की नज़रें मुझ पर पड़ी तो वो पहले की तरह खुश हो गई। उसके हसीन चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट आई थी। उसके यूं मुस्कुरा कर देखने से जैसे मैं भी जी उठा था। अब मैं उसके सामने अल्हान बन के नहीं बल्कि फैसल बन के खड़ा था। मैं देख रहा था कि वो मुझे देखकर निहायत खुश हो रही थी। फिर धीरे धीरे हमारी मोहब्बत गहरी होने लगी। वो मुझे फैसल समझकर प्यार करने लगी और मैं अल्हान बनकर उसे चाहने लगा। मैं अपने मामलात में निहायत एहतियात करता था और किसी को भी ये शक नहीं होने देता था कि मैं फैसल नहीं बल्कि अल्हान जिनज़ादा हूँ, जो सिर्फ उस खूबसूरत लड़की मलाइका के लिए यहाँ पर आया हूँ। यूं धीरे धीरे पूरे कॉलेज में मेरे और मलाइका की मोहब्बत के चर्चे होने लगे। जिस तरह वो खूबसूरती की मलका थी, इसी तरह मेरा सुर्ख सफ़ेद रंग किसी शहजादे से कम ना था। उसकी दोस्तें उससे मजाक में कहती थीं कि तुम दोनों की जोड़ी तो बहुत हसीन है, ऐसे लगता है तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। अब मेरे लिए ज़िंदगी इतनी हसीन हो गई थी कि शायद मैं सोच भी नहीं सकता था। मलाइका मेरे लिए कोई ना कोई गिफ्ट ज़रूर लेकर आती थी। बदले में मैं भी उसे निहायत कीमती गिफ्ट दिया करता था। मेरे दिए हुए गिफ्ट बहुत कीमती होते थे, जो मेरी माँ के कीमती जेवरात में से होते थे। मलाइका अक्सर मुझे कहती कि तुम इतने हसीन और कीमती तोहफे क्यों लाते हो? लगता है तुम अपनी पूरी तनख्वाह तो मुझे गिफ्ट देने में खर्च कर देते हो। फिर मैं उसे मोहब्बत पाश नज़रों से देखता और कहता कि तुम्हारे लिए तो मैं आसमान से चांद तारे भी तोड़कर ला सकता हूँ, ये तो मामूली से तोहफे हैं। वो मेरी इतनी मोहब्बत देखकर शर्मा जाती। अब हमारे कबीले के जिन्नात ने भी ये सब नोट कर लिया था। वो जान गए थे कि मैं एक लड़की को इंसान बनकर धोखा दे रहा हूँ, वो भी उसके साथ मोहब्बत का खेल खेल कर। उनमें से जितने भी बुजुर्ग जिनजादे थे, उन सब ने मुझे समझाया कि देखो, तुम किसी इंसानी लड़की को मोहब्बत के नाम पर धोखा ना दो, इसका तुम्हें बहुत संगीन नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन मैंने उन्हें साफ साफ कह दिया कि मैं उस लड़की मलाइका के इश्क में बुरी तरह गिरफ्तार हो चुका हूँ और अब मैं किसी कीमत पर भी उस लड़की को नहीं छोड़ सकता। अब हम कॉलेज के अलावा बाहर भी मिलने लगे थे। वो अक्सर मुझे किसी होटल वगैरह में आने का कहती, लेकिन मैं उसे साफ मना कर देता, क्योंकि मैं सोचता कि होटल या दुकानों पर बड़े बड़े आईने लगे होते हैं जो जिन्नात के अक्स को जाहिर नहीं करते, और यूं मलाइका को मेरे बारे में पता चल जाता। इसीलिए मैं अक्सर उसे कॉलेज के पास वाले जंगल में बुला लिया करता था। मैं उसके मुंह से जब भी फैसल का नाम सुनता तो मुझे दुख होता था। मैं सोचता था कि काश मैं उसे बता सकता कि मैं फैसल नहीं बल्कि एक जिनज़ादा हूँ जिसका नाम अल्हान है और जो उसे दीवानों की तरह चाहता है। लेकिन मैं ये सिर्फ सोच कर रह जाता और मलाइका से कभी भी ये बात कह ना पाता कि मैं एक इंसान नहीं बल्कि एक जिनज़ादा हूँ। अब हमारी मोहब्बत को 3 साल हो चुके थे और ये साल मलाइका का आखिरी साल था। अब वो मुझे इसरार करती थी कि तुम जल्द अज जल्द अपने माँ बाप को मेरे घर भेजो ताकि हमारी शादी हो जाए। देखो, ख़ानदान में से मेरे बहुत रिश्ते आ रहे हैं और इतने सालों से मैंने अपने अम्मी अब्बू को रोक कर रखा हुआ है। उसकी बातों से शदीद तशवीश ज़ाहिर होती थी, लेकिन मैं भी मजबूर था। मैं क्या करता? आखिर को भला मैं कैसे अपने जिनज़ादे माँ बाप को उसके घर भेज सकता था? इश्क की राह में मैं और वो बहुत आगे निकल आए थे, लेकिन इसमें सरासर कसूर मेरा था। वो लड़की जिस लड़के फैसल से मोहब्बत करती थी, मैं उसके सामने वही बनकर आया था और वो मुझे अभी तक फैसल समझकर ही मोहब्बत करती आ रही थी। फिर एक दिन वो हुआ जिसका मैं सोच भी नहीं सकता था।
وہ لڑکا فیصل اسی شہر میں واپس آ گیا تھا جس میں ملائکہ رہتی تھی، اور وہ اپنی بیوی گاؤں سے ساتھ لایا تھا۔ مجھے اس بات کی خبر ہو گئی تھی، لیکن ملائکہ کو تو ابھی تک اس بات کا علم نہ تھا۔ پھر یہ خوفناک سچائی اس دن اس پر کھلی جب اس نے اپنی آنکھوں سے فیصل کو اس کی بیوی کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ اس کے سر پر کھڑی چلا رہی تھی، اسے دھوکے باز کہہ رہی تھی۔ اس کی بیوی حیرت سے منہ کھولے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ فیصل اس سے کہنے لگا کہ یہ سب تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے تم سے کب محبت کے وعدے کیے تھے جو تم میرے عشق میں یوں پاگل ہو گئی ہو؟ میرا دل بری طرح مچل رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس طرح سے ملائکہ کے سامنے جاؤں اور اسے کہہ دوں کہ تم جسے فیصل سمجھ کر محبت کر رہی ہو وہ ایک جن زادہ ہے۔ اب ملائکہ رو رو کر بے حال ہو رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ فیصل اسے یوں بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ پھر وہ کالج میں بیٹھ کر اپنی دوست سے کہنے لگی کہ میں فیصل کی محبت میں بہت آگے جا چکی ہوں، اب واپسی کا راستہ میرے پاس نہیں ہے، اسی لیے میں اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی ختم کر لوں گی، کیونکہ اس نے مجھے دھوکے میں رکھ کر شادی بھی کر لی اور محبت کی پینگیں وہ مجھ سے بڑھاتا رہا۔ وہ نہایت تکلیف میں مبتلا تھی اور اس کی یہ تکلیف دیکھ کر میرا دل بے چین ہو رہا تھا، اسی لیے میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور اس کے سامنے ظاہر ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ کالج میں موجود ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر رو رہی تھی۔ پھر میں نے اپنا اصلی روپ اختیار کیا اور اس کے سامنے جا پہنچا۔ مجھے یہ خوف بھی تھا کہ کہیں وہ میرا خوفناک روپ دیکھ کر ڈر نہ جائے، لیکن اس کی زندگی بچانے کے لیے اس سچائی کو اس کے سامنے لانا ضروری تھا۔ اب میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے ایک ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے میں صرف اسے نظر آ سکتا تھا، کسی اور کو نہیں۔ یوں جب میں اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوا تو وہ آنسوؤں بھری نظریں اٹھا کر مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے حیرت تھی اور انجان پن بھی تھا۔ وہ دہشت زدہ سی اٹھ کر کھڑی ہوئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ کون ہو تم؟ پھر میں اس سے کہنے لگا کہ میں وہی ہوں جو پچھلے 3 سالوں سے تمہارے عشق میں گرفتار ہے، اور اب تک تم جس سے محبت کرتی آ رہی ہو وہ لڑکا فیصل نہیں بلکہ میں ہوں۔ پھر جیسے ہی میں نے اسے بتایا کہ میں ایک جن زادہ ہوں جو برسوں سے اس کالج میں رہتا آیا ہوں، جو اتنے سالوں سے تمہارے ساتھ ملتا رہا، وہ فیصل نہیں بلکہ وہ ایک جن زادہ ہے۔ وہ مجھ سے شدید دہشت زدہ ہو رہی تھی۔ پھر خوف سے لرزتی ہوئی وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ میں اس کا یہ خوف محسوس کر کے بری طرح اداس ہو گیا تھا۔ اب میں دن رات اس کے پیچھے رہنے لگا، اسے یہ بتانے کی کوشش کرنے لگا کہ میں اس کے عشق میں پچھلے 3 سالوں سے گرفتار ہوں، لیکن وہ میری بات سن کر مجھ سے شدید خوف زدہ رہنے لگی، اور یہی کیفیت اس کے گھر والوں نے محسوس کر لی۔ جلد ہی وہ اس کا علاج وغیرہ کروانے کے بعد انہیں حقیقت پتہ چل گئی کہ ایک جن زادہ ہے جو ہماری بیٹی کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اب جیسے جیسے وہ علاج کرتے رہے ویسے ویسے مجھے تکلیف ہونے لگی اور وہ اسے مجھ سے دور کرنے کی کوشش کرتے۔ میں مزید اس کے نزدیک جانے کے لیے بے تاب رہتا۔ یوں اس خوفناک محبت کے کھیل میں میری ہار ہوئی اور ملائکہ پاگل پن کا شکار ہو کر اس دنیا سے چلی گئی۔ اسے اس بات کا صدمہ تھا کہ جس فیصل سے وہ محبت کرتی آئی ہے وہ فیصل نہیں بلکہ کوئی اور تھا، لیکن اس نے حقیقت میں ایک انسان سے محبت کی تھی۔ اس کی موت کے پیچھے سراسر میرا قصور تھا، کیونکہ میں نے اسے دھوکے میں رکھ کر اسے محبت کے اس سمندر میں دھکیل دیا تھا جس کی منزل صرف ڈوبنا تھا۔ اب میں ہر جگہ روتا پھرتا، اپنے بڑے جن زادوں سے فریاد کرتا کہ کسی طرح مجھے سکون آ جائے، لیکن انہوں نے مجھے پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ اس محبت کا بھیانک انجام ہوگا، اسی لیے سوچ سمجھ کر اس محبت کے سمندر میں قدم رکھنا۔ پھر چند دن کے بعد مجھے ملائکہ کی روح ہر جگہ نظر آنے لگی، خاص طور پر اس کالج میں۔ اس کی روح بار بار مجھے احساس دلاتی کہ تم نے میرے ساتھ کتنا غلط کیا ہے اور مجھ سے میری زندگی چھین لی، لیکن میں بھی کیا کرتا۔ اب مجھے ایک پل سکون نہیں ہے۔ جب تک ملائکہ کی روح کو سکون نہیں پہنچے گا بھلا میں کیسے جی سکوں گا؟ اسی لیے میں اب ہر پل تڑپتا رہتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ کوئی کسی بھی طرح کر کے مجھے سکون دلا دے۔ جب تم اس کالج میں آئی تو میں نے یہ دعا کی کہ کاش اس ہاسٹل میں آنے والی یہ ننھی لڑکی میری مدد کرنے پر راضی ہو جائے۔ یہی سوچ کر میں تمہارے سامنے آیا کرتا تھا۔ اب میری درد بھری کہانی سن کر تم میرے دل کا درد سمجھ سکتی ہو، اسی لیے میری مدد کرو تاکہ میری محبت اور ملائکہ کی روح دونوں کو سکون آ جائے۔ اس جن زادے کی یہ خوفناک محبت کی کہانی سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔
मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो खूबसूरत लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही थी। फिर मैं डरते डरते उस जिनज़ादे को कहने लगी कि भला मैं क्या कर सकती हूँ, इसका कोई ना कोई हल तो होगा। फिर वो जिनज़ादा मुझसे कहने लगा कि हाँ, इसका हल है कि तुम किसी भी तरह से उस लड़के फैसल को उसकी कब्र पर ले जाओ ताकि वो उससे माफ़ी मांग सके। यूँ उसकी रूह को थोड़ा सा करार आ जाएगा। उसके मुंह से इकरार मोहब्बत सुनकर मैं भी अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, इसीलिए मैं भी यही चाहता हूँ कि उसकी बेकरार रूह यूँ ना भटकती फिरे। उसकी ये बात सुनकर मैंने उस जिनज़ादे को यकीन दिलाया कि मैं इस सिलसिले में उसकी ज़रूर मदद करूँगी, और फिर छुपके से मैं अपने हॉस्टल के रूम में वापस आ गई। अब मैं समझ गई थी कि आखिर मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। इसका मतलब था कि वो जिनज़ादा मुझसे मदद मांग रहा था। अब मैंने फ़ैसला किया कि मैं उस जिनज़ादे की मदद ज़रूर करूँगी। अभी चूँकि कॉलेज की छुट्टियाँ चल रही थीं, इसीलिए मैं सबसे नज़रें बचाकर उस ऑफ़िस में चली गई जहाँ पर पिछला रिकॉर्ड रखा होता था, और उसमें पुराना रजिस्टर निकाल कर देखने लगी कि शायद फैसल के बारे में कुछ मालूमात मिल सकें। इतने ज़्यादा रजिस्टर्स खंगालने के बाद आखिरकार मुझे फैसल के घर का पता चल ही गया। मैं खुश थी कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई। अब मैं उस हॉस्टल से कैसे जाती, यही सोचकर मैं परेशान थी। फिर मेरे जहन में एक तरकीब आई और हॉस्टल की वार्डन से मैंने कह दिया कि मैं अपने अब्बू के साथ जा रही हूँ, वो मुझे लेने आ रहे हैं। मेरे अब्बू तो नहीं आने वाले थे, इसीलिए मैंने उस जिनज़ादे को कह दिया कि वो मेरे अब्बू का रूप धार कर मुझे लेने आ जाए। यूँ मैं उस हॉस्टल से आराम से निकल सकती थी। फिर मैं जैसे ही उस हॉस्टल से बाहर आई तो एक बस में बैठ गई जो सीधा फैसल के शहर तक जाती थी। अब मैं उसके शहर में पहुंच चुकी थी और किसी भी तरह करके मैंने उसके घर का पता हासिल कर लिया। जैसे ही मैंने उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया तो एक मोटी सी औरत ने दरवाज़ा खोला। जब उसने मुझसे नाम पूछा तो मैंने उसे अपना नाम मलाइका बताया। मलाइका नाम सुनकर हैरान परेशान सा फैसल दरवाजे पर आया था और वो मुझे अंदर आने का कह रहा था। फिर जब उसकी बीवी बाहर चली गई तो मैं उससे कहने लगी कि तुम मलाइका को तो जानते होगे, वो लड़की कौन थी, आखिर मुझे बता सकते हो? इतने सालों बाद मलाइका का नाम मेरे मुंह से सुनकर वो हैरान था। फिर मुझे कहने लगा कि तुम उसकी क्या लगती हो जो मुझसे उसके बारे में पूछ रही हो। फिर मैं उसे कहने लगी कि फैसल भाई, आप जानते भी हैं कि मलाइका इस दुनिया से चली गई है और वो पागल होकर इस दुनिया से गई है। इसका मतलब है कि वो आपसे किस कदर शदीद मोहब्बत करती होगी। फिर फैसल इंतहाई उदासी से कहने लगा कि मलाइका के साथ मोहब्बत करने में मेरा कोई हाथ ना था। वो ना जाने क्यों मेरे पीछे पागलों की तरह पड़ी हुई थी, जैसे मैंने उससे शादी के अहदो पैमान किए हों। उसकी बात सुनकर मैं कहने लगी कि वो आपसे मोहब्बत नहीं बल्कि सच्चा इश्क करती थी, जभी तो उसकी रूह आज तक आपके मुंह से इकरार मोहब्बत सुनने के लिए बेताब है। आप जानते हैं, मलाइका की रूह आज भी कब्रिस्तान में भटकती फिरती है जहाँ पर उसे दफनाया गया है। वो मेरी बात सुनकर शदीद हैरान था। फिर हैरत से पूछने लगा कि तुम्हें कैसे पता है इस बारे में? फिर मैं उससे कहने लगी क्योंकि मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ती हूँ जहाँ पर आपकी और मलाइका की मोहब्बत के चर्चे थे, और बहुत सी लड़कियों से मालूमात हासिल करने के बाद मैंने सब पता लगाया है और काफ़ी लड़कियों ने उस लड़की की रूह को वहाँ पर भटकते हुए देखा है। मैंने थोड़ा सच और थोड़ा झूठ मिलाकर फैसल को बता दिया था। मैं समझ गई थी कि उसे कुछ कुछ मेरी बातों पर यकीन होने लगा है। फिर वो मुझसे कहने लगा कि ठीक है, मैं इस सिलसिले में क्या करूं कि उसकी रूह को करार आ जाए। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि मैं ऐसे मोहब्बत का इकरार कैसे कर सकता हूं जो मैंने कभी की ही नहीं। फिर मैं उसे कहने लगी कि फैसल भाई, ज़िंदगी में कुछ काम ऐसे करने पड़ते हैं जो हम सिर्फ दूसरों की खातिर करते हैं, इसीलिए आप मेरी बात मानें और मेरे साथ वहाँ चलें जहाँ पर उसे दफन किया गया है। मैं खुश थी कि फैसल मेरी बात पर राज़ी था और वो मेरे साथ चलने पर तैयार था। उसकी बीवी बड़े गुस्से वाली थी। वो बार बार उससे कह रही थी कि आखिर तुम इस नौजवान लड़की के साथ कहाँ जा रहे हो, लेकिन फैसल ने उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया और ख़ुद मेरे साथ घर से निकल पड़ा। अब हम उसी शहर में वापस लौट आए थे जहाँ पर मलाइका को दफन किया गया था। अब मैं और फैसल भाई उसकी कब्र पर खड़े थे। वो आंसू बहा रहे थे और उन्हें यूं रोता देखकर मैं भी आंसू बहाने लगी। उस अधूरी मोहब्बत का सुनकर न जाने क्यों मैं दिल से दुख महसूस कर रही थी। फिर फैसल भाई ज़ेरे लब उससे माफ़ी मांगने लगे। काफ़ी देर तक हम दोनों उसके लिए दुआ करते रहे और फिर फैसल भाई मुझे खुदा हाफिज़ कहकर वापस अपने शहर चले गए। अब मुझे वापस हॉस्टल लौटना था क्योंकि मेरी कॉलेज की छुट्टियां ख़त्म होने में सिर्फ एक दिन रह गया था। वार्डन कुछ हैरान सी होकर मुझे देख रही थी कि मैं एक ही दिन में गई और दूसरे ही दिन लौट कर भी आ गई।
لیکن مجھے اس کی حیرت سے کوئی غرض نہ تھا۔ میں جو کام کرنے گئی تھی وہ پورا ہو گیا تھا۔ میں رات ہونے کی منتظر تھی تاکہ اس جن زادے سے مل کر اسے یہ بتا سکوں کہ میں نے اس کا بتایا ہوا وہ کام کر دیا ہے۔ لیکن پوری رات میں انتظار کرتی رہی، لیکن مجھے ہاسٹل میں کوئی بھی آہٹ محسوس نہ ہوئی۔ پھر دوسرے دن پورے ہاسٹل میں ہلچل سی مچ گئی، کیونکہ ساری لڑکیاں گھروں سے لوٹ آئی تھیں اور اب وہ دوبارہ سے کالج میں پڑھائی کرنے کی تیاری کر رہی تھیں۔ ابھی اس بات کو 1 ہفتہ ہی گزرا تھا کہ ابو اچانک سے ہاسٹل میں مجھے لینے آ گئے۔ وہ مجھے بتانے لگے کہ وہ میرے بغیر کس قدر اداس تھے اور اتنے دن گھر میں نہ آنے کی وجہ سے انہیں میری کس قدر یاد آ رہی تھی۔ پھر میں ابو سے شکوہ کرنے لگی کہ آپ کی خوشی تو اسی میں تھی کہ میں کسی بھی طرح سے اس گھر سے دور ہو جاؤں۔ شاید آپ کو اپنی بیوی کی زیادہ فکر رہنے لگی ہے۔ میرے منہ سے یہ شکوے سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ بھلا ایک باپ اپنی بیٹی سے کیوں نفرت کرے گا، اور میرے دل میں تمہاری محبت ویسی ہی ہے جیسی تمہاری ماں کے سامنے تھی۔ پھر میں نے کالج سے 1 مہینے کی چھٹیاں لیں اور میں ابو کے ساتھ اپنے شہر لوٹ آئی۔ میں اپنی سوتیلی ماں کا رویہ بھی اپنے لیے بدلا ہوا محسوس کر رہی تھی، جیسے ابو نے اسے بہت سمجھایا ہو۔ تبھی وہ میرے ساتھ بڑے پیار اور نرمی سے بات کر رہی تھی۔ میں کسی کام کو بھی ہاتھ لگانے لگتی تو وہ مجھے بہت پیار سے منع کر دیتی اور کہتی کہ نہیں، تم جب تک اس گھر میں رہو گی آرام کرو گی۔ پھر ایک دن اس کی طبیعت خراب ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کی طبیعت اتنی خراب کیوں رہنے لگی ہے؟ تو وہ شرماتے ہوئے مجھے کہنے لگی کہ تمہارا ننھا بھائی یا بہن اس دنیا میں آنے والا ہے۔ میں اس کے منہ سے یہ بات سن کر حیران تھی اور خوش بھی ہوئی کہ چلو ابو اور میری زندگی میں بہار آنے والی ہے، وہ بھی ایک ننھے سے مہمان کی بدولت۔ ان کی خراب طبیعت دیکھ کر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسی شہر کے کالج میں پڑھائی کروں گی، نہ کہ وہاں ہاسٹل میں جا کر۔ وہ میرے منہ سے یہ فیصلہ سن کر حیران تھی۔ میں بھی ابو سے عزت دینے لگی تھی، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ اگر سامنے والا عزت دے رہا ہو تو بدلے میں آپ کو بھی ویسی ہی عزت دینی چاہیے۔ ایک دن موسم بہت خراب تھا، امی اور ابو ڈاکٹر کے پاس گئے ہوئے تھے، میں گھر پر اکیلی تھی۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ امی نے ڈھیر سارے کپڑے چھت پر دھو کر سکھائے تھے، کہیں بارش آنے کی وجہ سے وہ گیلے نہ ہو جائیں۔ یہی سوچ کر میں جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھنے لگی اور کپڑے ایک ایک کر کے اتارنے لگی۔ جیسے ہی میں نے رسی پر لٹکا ہوا اپنا دوپٹہ اتارا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرے سامنے وہی جنزادہ کھڑا تھا جو مجھے ہاسٹل میں ملا تھا۔ میں اسے یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر خوف سے اچھل پڑی۔ ہلکے ہلکے اندھیرے میں اس کی سفید آنکھیں عجیب سا منظر پیش کر رہی تھیں۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا، تم کتنی پیاری اور معصوم لڑکی ہو، تم نے میرا کام صرف میرے ایک دفعہ بولنے سے کر دیا۔ مجھے خوشی ہے کہ اب اس لڑکی کی روح یوں بھٹکتی نہیں پھرتی بلکہ اب سکون میں ہے، لیکن میں نے تمہیں ایک انعام دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ تم نے میری اتنی مدد کی اور تم خالی ہاتھ ہی لوٹ آئی، اسی لیے آج میں تمہیں ایک قیمتی انعام دینے تمہارے پاس آیا ہوں۔ میں اسے کوئی بھی انعام دینے سے منع کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں نے اس کی مدد کسی تحفے کے لالچ میں نہیں کی تھی۔ پھر اس نے مجھے ایک خوبصورت لاکٹ نکال کر دیا جس میں ایک سونے کی زنجیر لگی ہوئی تھی۔ وہ دل کی شکل کا لاکٹ تھا اور انتہائی خوبصورت لگ رہا تھا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تم کبھی بھی اداس یا پریشان ہو یا لوگوں کے رویے تمہیں دکھ پہنچائیں تو تم اس لاکٹ کو اپنے گلے میں پہن لینا، تمہیں ہر غم اور فکر سے آزادی مل جائے گی۔ اس کا دیا ہوا یہ قیمتی تحفہ تو میرے لیے بہت اچھا تھا۔ پھر میں اس جنزادے کو کہنے لگی کہ میری دعا ہے کہ آپ کو بھی صبر آ جائے اور اپنی ناکام محبت کی خلش ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ اپنے دل سے نکال دیں۔ وہ میری بات سن کر اداسی سے مسکرایا، پھر میرا شکریہ ادا کر کے میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ پھر تھوڑے عرصے کے بعد میرا ننھا سا بھائی اس دنیا میں آ گیا۔ ابو اور میں اسے پا کر نہایت خوش تھے، کیونکہ وہ نہایت ہی پیارا چھوٹا سا معصوم بچہ تھا۔ پھر میری ماں مجھے کہنے لگی کہ اس بچے کا نام میری بیٹی رکھے گی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس بچے کا کیا نام رکھوں۔ پھر میرے منہ سے نکل گیا کہ میں اس کا نام محمد الہان رکھوں گی۔ ان دونوں کو یہ نام بہت پسند آیا تھا۔ اب گھر میں ہر طرف خوشیاں بکھری تھیں۔ اس جنزادے کی زندگی سے حاصل ہونے والا سبق مجھے یہ احساس دلاتا تھا کہ محبت کا جذبہ بھلے کتنا ہی پاکیزہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر ہم اسے سوچ سمجھ کر نہیں کریں گے تو یہ ہمارے لیے کتنا بھیانک روپ اختیار کر لیتا ہے۔ اب میں نے اپنی زندگی میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں کبھی بھی بنا سوچے سمجھے کسی سے یوں محبت نہ کروں گی، بلکہ اس محبت کا انتظار کروں گی جو میرے نصیب میں لکھی ہوئی ہے۔
मलाइका ने बिना सोचे समझे फैसल से मोहब्बत की, बिना उसकी रज़ा जाने, और उस जिनज़ादे ने मलाइका की मर्ज़ी जाने बगैर उससे शदीद मोहब्बत की थी। यूं दोनों ने ही अपनी मोहब्बत में नुकसान उठाया था। दोनों शदीद तकलीफ़ में मुब्तला हुए थे, लेकिन मैं खुश थी कि मैंने उस जिनज़ादे की मदद की और किसी भी तरह उसके उदास दिल को खुशी पहुंचाने की कोशिश की। मोहब्बत अक्सर उस वक्त आपके दिल पर दस्तक देती है जब आपको ज़िंदगी के मानी सही तरह से पता भी नहीं होते। यूं इसके चुंगल में फंस कर आप हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। नाज़रीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।